بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج 33واں درس ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے ازواج پر۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمہ دارن تو یہ تنہا داری۔ آج محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے۔ برادران اسلام، محرم عرب کے اندر ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ جس کی حرمت قائم ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے اندر ان 4 مہینوں کا تقدس، حرمت تھی، جس میں جنگ و جدل، جس میں قتال، جس میں لڑائی جھگڑے، یہاں تک کہ جس کے اندر شکار بھی ممنوع تھا۔ ایک ایسے عالم میں، ایک ایسے وقت میں، ایک ایسے مہینے میں آپ نے دیکھا کہ آل محمد نے اپنی قربانی دے کر اسلام کو زندہ کیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مختصر سی بات کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر اس عاشور محرم تک اپنی استطاعت کے مناسبت سے کوشش کروں گا کہ تمنا حسین کیا تھی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس وجہ سے یہ قربانی دی، اپنی آل، اپنی اولاد کو اس دست بیابان میں، اس تپتی صحرا میں، جہاں پر ایک طرف دریا تھا، ایک طرف لشکر تھا، اس دونوں طرف سے آپ کو جو گھیرا گیا۔ برادران اسلام، اس پر ہم تھوڑی سی مختصر سی بات کریں گے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمہ دارن تو یہ تنہا داری۔ یوسف کے حسن، موسیٰ کا جو ید بیضا تھا، آپ کا حسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، اس میں ایک ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمہ دارن تو یہ تنہا داری۔ آپ کا حسن ایک ایسا حسن ہے جو ان میں بالکل منفرد ہے، منفرد آپ کا حسن ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین اس کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ اتنے حسین و جمیل تھے۔ واقعہ بہت بڑا مشہور ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، جو اکثر یہ جو ممبرات پہ بیٹھ کر جو ہے اس کے قصص کو سنایا جاتا ہے، جو یہ قصص بنی اسرائیل کے قصص میں بھی موجود ہے، جس میں یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام پر زلیخا فدا ہو جاتی ہے، اپنی جان فدا کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ جب گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، کنیزائیں پوچھتی ہیں، اے زلیخا، تو ملکہ ہے، تو بادشاہ ہے زمین پہ، تیری تو قوت ہے، تیرا تو اپنا ایک روب دبدبا ہے، تو نے آخر یوسف میں کیا دیکھا ہے جو تو نے اپنے آپ کو اس پر فدا کر دیا؟ وہ ان عورتوں سے کہتی ہے کہ آؤ بیٹھو، ساروں کو ہاتھ میں کاٹنے کے واسطے چاقو دیتی ہے اور سیب دیتی ہے کہ آپ اس کو کاٹو، اور کنیز سے کہتی ہے کہ اس طرح جو ہے نا، اس طرف سے جو ہے نا یوسف کو گزار دینا۔ وہ عورتیں جب یوسف کو گزرتا ہوا دیکھتے ہوئے اتنے اس کے حسن میں مگن ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی انگلیوں کو کاٹ دیتی ہیں۔ ارے دیکھو، قربان جاؤ مصطفیٰ کی ذات پر، قربان جاؤ اس آل محمد پر جس نے اپنی گردن مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن پر لٹا دی۔ آپ کے حسن پر اپنی گردنیں کٹا دی، آپ کے نام پہ اپنی گردنیں کٹا دی، آپ کی عصمت اور حرمت پر اپنی گردنیں کٹا دی، آپ کی ختم نبوت پر اپنی گردنیں کٹا دی۔ معاملہ کیا تھا یہ؟ دیکھیے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ارے لا الہ بغیر حسین کے مکمل نہیں۔ آج جو لا الہ کی بات کرتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو حسین نے کس طریقے سے لا الہ الا اللہ کو قائم کیا، ذرا پہلے اس کو تو دیکھ لیں۔ برادران اسلام، ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد، تو آل محمد نے کس طریقے سے لا الہ الا اللہ کو قائم کیا، ذرا اس طرف آتے ہیں۔ ارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کو دیکھیے، آپ اپنی پوری آل کو اس الا اللہ پہ قربان کر رہے، ایک اللہ کی وحدہ لا شریک کی وحدانیت پہ قربان کر رہے۔ آج جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا،
حضور کے فرمان پہ، کیونکہ حضور خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کا فرمان جو تھا وہ آل کے لیے، اولاد کے لیے، امت کے لیے، وہ اللہ کی وحی کے بعد وہ آپ کا فرمان ایک اتھینٹک تھی۔ سرکار کبریا نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سالہ خلافت رہے گی۔ برادران اسلام، قابل غور بات ہے، ذرا توجہ دیجئے۔ میں ایک فقیر آپ کو اس چیز کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے کا یہ درس 33واں درس ہے، جس کے اندر ہم اس سازشوں کی طرف آ رہے ہیں، ان سازشوں کو اشکارا کر رہے ہیں، جو سازشیں ازل سے اسلام کے خلاف چلتی آ رہی ہیں، جو سازشیں ابد تک اسلام کے خلاف چلے گی، لیکن ان سازشوں کو ناکام کس طرح کیا جاتا ہے، ذرا تھوڑا اس طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے آل محمد نے حضور کے قول کے اوپر، حضور کے الفاظ مبارک کی حرمت اور عصمت کو قائم کرتے ہوئے اس دین کو اس دنیا پر غالب کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، کیونکہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ ارے جو مرنے سے پہلے مر جاتے وہ مر کے زندہ رہتے ہیں، جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں اپنے اوپر موت طاری کر دیتے ہیں، اپنے نفس پر موت طاری کر دیتے ہیں، اپنی انا پر موت طاری کر دیتے ہیں، اپنی حرص و ہوس پر موت طاری کر دیتے ہیں، اپنی خیالات و خواہشات پر موت طاری کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو انا و تکبر پہ موت طاری کر دیتے ہیں۔ تو وہ مرنے کے بعد جو موتو قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ، تو جو مر کے جو زندہ مر جاتے ہیں وہ مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں۔ حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا، آئندہ بھی زندہ رہے گا۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، مرنے سے پہلے مر جاتے تو مرنے کے بعد زندہ رہتے۔ تو وہ زندہ حسین کا ہم ماتم نہیں کرتے، مردوں کا ماتم کیا جاتا ہے، زندوں کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کو ذرا دیکھیے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا، زندہ حسین کا ماتم نہیں کرتے، تو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، وہ مرنے کے بعد زندہ رہتے۔ تو کس طرح زندہ رہتے، کس طرح زندہ رہتے؟ تھوڑا قرآن کی طرف آنا ہوگا، حالات زمانے کی طرف آنا ہوگا، ان حالات کو سامنے رکھنا ہوگا جس حالات کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی قربانی دی، اپنے آپ کی قربانی دی، اپنے اولاد کی قربانی دی۔ سرکار کبریا نے فرما دیا میرے بعد 30 سالہ خلافت ہے، اس کے بعد فیض نوجن کا زمانہ ہے، میرے پاس 30 سالہ خلافت ہے، پھر تابعین تبع تابعین ہے، یہ 300 سال کے بعد پھر کیا ہے؟ فیض نوجن کا زمانہ ہے، جو تیرے بنگے راستے ہوں گے، جو تقسیم ہو جائے گی، یوم تقوم الساعۃ یوم یتفرقون، قرب قیامت پہ تقسیم ہو جائیں گی، فرقہ فرقہ ہو جائیں گی۔ جب 30 سال کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت ہو گئی، اس میں 6 مہینے باقی تھے۔ تاریخ ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے خلافت کی، 6 مہینے کے بعد تمام خاندان آل محمد نے اس خلافت علی منہاج نبوت کو اپنے نانا کی مزار پہ آ کے نانا کے حوالے کر دیا کہ نانا 30 سال دور خلافت پورا ہو گیا، اب ہم خلافت کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ جو معاہدہ ہوا معاویہ کے ساتھ، اس میں بھی تفصیلی نہیں جاؤں گا، کافی لمبا درس ہو جائے گا، جس میں ایک چیز تحریر تھی کہ تم اپنے بعد اپنے بیٹے کو جانشین نہیں کرو گے، اور تم ہمارے خاندان سے بیعت نہیں لوگے، یہ مینشن تھا اس عہد نامے کے اندر۔ برادران اسلام، پھر کیا ہوا؟ ماحول جب بدلا، امام حسن کی شہادت ہو گئی، پھر یہ بیعت کیا تھی؟ ارے بیعت تو صرف اور صرف، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ کہ یہ جو اقتدار کی جنگ تھی، ارے اقتدار تو امام حسن کے پاس تھا 6 مہینے، پھر آپ نے اس اقتدار کو کیوں حوالے کر دیا؟ ارے آل محمد تو اقتدار کے نہیں، ارے محمد کے قول کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ فرما روا سمجھتے تھے، وہ تو محمد کی آل تھی۔ آج محمد کی آل نے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کربلا میں خود کو شہید کیا۔ آج اسلام کو اگر بیعت کر دیتے تو وہ روحانیت جو ہے مادیت میں چلے جاتی، اس مادیت سے بچانے کے لیے امام حسین نے بیعت نہیں کی، اپنے آپ کو قربان کیا اور یہ کہا کہ مجھے ہندوستان جانے دو۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جو بات چیت ہو رہی ہے، جس بات چیت کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کیا مجھے مدینہ واپس جانے دو، میں وہاں پر بیٹھ کے عبادت کروں گا اپنے نانا کی مزار پہ، یا مجھے ہندوستان جانے دو، ہندوستان سے میرے نانا کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی،
میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ہندوستان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ منشا تھا، آپ کا یہ فرمان تھا، مجھے ہندوستان تبلیغ کرنے کے لیے جانے دو۔ دشمن بد نے لا کے جو آپ کو کربلا میں شہید کر دیا۔ برادران اسلام، اسلام کو آپ نے لادینیت سے بچانے کے لیے اسلام کو آپ نے حیات دی، اسلام کی اس موت کو نکال کر اسلام میں حیات بخشی، اس لیے آپ کو محسن انسانیت کہتے ہیں۔ آپ نے انسانیت پر رحم کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے لیے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تھا، تو شاہ حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار در دست یزید، اللہ اکبر، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اب لا الہ کیسا ہوگا؟ شہادت امام حسین کو دیکھیے، آپ نے تو ان لادینی طاقتوں کے خلاف شہادت دی، آپ نے تو اسلام کو حیات دینے کے لیے اپنا موت لائی۔ موت سے پہلے جب مر گئے تو حیات کے بعد زندگی ہے۔ آج آل حسین مثل ذرات اس زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ آج یزید کا کوئی پرسان حال نہیں، قبر پر جناب دیکھو آپ نالتیں برس رہی ہیں۔ برادران اسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کو پڑھنے والے ذرا آل محمد کی ان قربانیوں کو دیکھیے۔ ہم نے اس آل محمد کی اس قربانی کو لے جا کے اہل تشیعوں کے حوالے کر دیا۔ ارے محمد بھی سب کے، علی بھی سب کے، حسین بھی سب کے، عمر بھی سب کے، عثمان بھی سب کے، علی بھی سب کے، اصحاب کرام بھی سب کے، ازواج کرام بھی سب کے، کیونکہ وہ محمد کے تھے۔ جو محمد کے ہیں وہ ہمارے ہیں، جو ہمارے ہیں وہ اللہ کے ہیں۔ وہ اللہ سے جس کو محبت ہے اس کو محمد سے محبت ہے، جس کو محمد سے محبت ہے اس کو اہل بیت سے محبت ہے، جس کو اہل بیت سے محبت ہے اس کو اصحاب سے محبت ہے، جس کو اصحاب سے محبت ہے ان کا ازواج سے محبت ہے۔ ان سے محبت کا نتیجہ ہے برادران اسلام، اس محبت کو، یہ جو آج لادینی طاقت ہے، آج جس طریقے سے ہم نے اپنے اوپر دنیا کو مقدم کر کے دین کو موقر کر دیا ہے۔ شہادت حسین اس چیز کی متمنی ہے کہ لا الہ کس طرح ہوتا ہے، ارے کس طرح لا ہوتا ہے، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی مطلوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی اس کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اللہ کی وحدانیت کو کس طرح قائم کیا جاتا ہے امام حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا۔ تو کربلا معلیٰ ہمارے لیے درس ہے، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل دیتی ہے کہ آپ نے اس وعدے کے لیے، اس فرمان مصطفیٰ کے لیے جو آپ نے فرمایا کہ 30 سالہ خلافت ہے، اس کے بعد ملک العزوز کا دور ہے، اس کے بعد ملک العزوز کے بعد ملک الجبریہ کا دور ہے، ملک الجبریہ کے بعد آپ نے دوبارہ خلافت کی بشارت دی ہے، ملک العزوز کا دور کے بعد ملک الجبریہ آپ نے دیکھا کب شروع ہوا؟ 1924 میں جابر حکمران، آج عالم اسلام پر تمام تر جابر حکمران ہے۔ کہاں پر کون ہے؟ سعودی سے لے کر ہر طرف آپ دیکھ لیں، سب جگہ جابر حکمران ہے۔ اس جابر حکمران کے بعد کیا ہونا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کی طرف آئیے۔ اسی قول مبارک کے لیے امام حسین نے اپنی قربانی دی، اسی قول مبارک کے لیے امام حسین نے اپنی تمام آل اولاد کی قربانی دی۔ یہ محرم کا مہینہ عصمتوں برکتوں کا مہینہ، اس محرم کا مہینہ جو حرمت کا مہینہ، جس حرمت کے مہینے میں جانور کو تو شکار نہیں کیا جاتا تھا، آل محمد کو کس طریقے سے درندگی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور پھر سر حسین کو کس طریقے سے کربلا سے لے کر شام تک پھرایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امت مسلمہ ذرا روحانی طرف آئیے۔ فقیر آپ کو روحانی کی طرف دعوت دے رہا ہے، فقیر آپ کو ان فرقہ پرستی سے نکال رہا ہے، فقیر آپ کو اس تعصب سے نکالنا چاہتا ہے، فقیر آپ کو اس حقیقی روحانی راہ کی طرف لانا چاہتا ہے۔ کس طریقے سے امام حسین نے اپنی قربانی دی، آپ کی اس قول کو پورا کرنے کے لیے آپ نے قربانی دی۔ تو برادران اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغزل ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سردار ندار در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، آپ نے سب نے مل کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغزل ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، لا الہ الا اللہ کی حرمت اور عصمت کو قائم کرنے کے لیے، اسی طریقے سے قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ قربانی روحانی قربانی ہے، مادی قربانی نہیں ہے۔ آج مادیت ہم پر غالب ہو گئی ہے،
میں ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں برادران اسلام، میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو روحانیت کی طرف. جب اس دنیا میں بچہ نہیں آیا ہوتا ہے، وہ 9 مہینے کے دوران جو ہے نا بچہ اپنے ماں کے حمل میں کود رہا ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے، خوراک اس کو مل رہی ہوتی ہے، وہ خوشی منا رہا ہوتا ہے. اس خوشی میں اس کو جو انتہا ہوتی ہے، جب ایک وقت آتا ہے اللہ کی طرف سے قدرت اس کو اس دنیا سے اس دنیا میں لانا چاہتی ہے. جیسا اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا سے رابطہ کرتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، وہ روتا ہے. جو بچے اس دنیا میں اس کی تخلیق ہوتی ہے وہ رونے لگ جاتا ہے، وہ روتا ہے کہ ارے میں کہاں آ گیا، وہ دنیا تو میری بڑی اچھی تھی، اس میں میں ہاتھے پیرے مار رہا تھا، میں خوش تھا، مجھے خوراک مل رہی تھی. اس دنیا میں آ کے جب دنیا کی ظاہری لوازمات کو دیکھتا ہے، اس 9 مہینے کی جو اس دنیا سے جب یہ 60-70 سال کی دنیا میں آتا ہے، وہ لہو لہب میں لگ جاتا ہے، وہ دنیا کی دنیا داری میں لگ جاتا ہے، وہ اس دنیا کو سارا سب کچھ بتا آپ نے سمجھے یہاں پر وہ اپنے آپ کو فرح و خوشی محسوس کرتا ہے. لیکن جب وقت ایک آتا ہے اس دنیا سے منتقل ہونا ہوتا ہے، اور جو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں آیا تھا اس دنیا سے عالم برزخ میں جانا ہوتا ہے، تو وہ انسان جو ہے اس پر موت طاری ہوتی ہے. وہ موت کیا ہوتی ہے؟ وہ دراصل حیات ہوتی ہے. جو حیات ہوتی ہے وہ انسان کو آگے روحانی ارتقاء کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ اللہ کے معراج کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ دیدار مصطفیٰ کی طرف لے کے جاتی ہے. تو برادران اسلام، یہ اسلام جو ہے آپ کو حیات کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ ظاہری لہولاب، ظاہری دنیا، ظاہری آپ کی جو رونقیں دکھ رہی ہیں، یہ رونقیں اس 80 سال تک ہے، 60 سال تک ہے، 50 سال تک ہے، 90 سال تک ہے، ارے 100 سال تک ہے. لیکن اس کے بعد جو آنے والی 9 مہینے کی زندگی کے بعد آپ کو جو نئی زندگی ملی وہ 100 سال 60 سال کی ملی. تو پھر آپ کو یہ 60 سال 100 سال کے بعد جو زندگی ملے گی وہ کیا زندگی ہوگی؟ ارے ابد کی زندگی. جس ابد کی زندگی کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آل اولاد کو قربان کر کے اپنے آپ کو، آپ نے حسین نے ہاتھ نہیں دیا، اپنے سر کو قربان کیا. آج وہی تقاضا کر رہا ہے آپ سے، آج اسلام آپ سے وہی تقاضا کر رہا ہے. آج اس مادیت کے خلاف روحانیت وہی تقاضا کر رہی ہے. آج روحانیت کی طرف ہم سب نے آنا ہے. آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا میں قربانی دی ہے، جو آپ ہندوستان کو آنا چاہتے تھے، جو آپ ہندوستان کے وعدے تغزل کو تکمیل کے لیے آپ نے معاہدہ رکھا تھا کہ مجھے ہندوستان جانے دو، آپ نے دیکھا پورے اس سرزمین کے اوپر عرب سے لے کے عجم تک، افریقہ کے لے کے یورپ تک، ایشیا سے لے کے روس کے بڑے بڑے جنگلات تک، دنیا میں جہاں بھی ولی پیدا ہوا 1000 سالہ دور میں، جو 300 سال کے بعد، جو خلافت 30 سال کے بعد، جو ملک العزوز کا دور تھا، ملک العزوز کے بعد جو ملک الجبریہ کا دور تھا، وہ 1000 سالہ جو اندھیرے کا زمانہ تھا، جس اندھیرے کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کو قرآن میں بار بار عرض کرتا ہوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ 1000 سال کا اندھیرے کا زمانہ کب ختم ہوا؟ جب 27 رمضان المبارک کو اللہ رب العالمین نے مدینہ الثانی ہجرت الثانیہ میں عطا کی، ہجرت کر کے پاکستان کو آئے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا دنیا میں جہاں بھی ولی پیدا ہو رہا ہے، چاہے وہ معین الدین چشتی ہو، چاہے وہ داتا صاحب علی حجویری ہو، چاہے دنیا میں جہاں بھی ولی پیدا ہو رہا ہے، اس کو حکم ہو رہا ہے جاؤ ہندوستان جاؤ تبلیغ کرو. ہندوستان میں تبلیغ ہوئی، اولیاء کرام آئے ہندوستان کے اندر. آج ہندوستان کے اندر جتنے رانگڑ راجپوت، جتنے یہ ڈھلو، جتنے چودھری، جتنے رانگڑ، یہ جتنے قوم کی مسلمان نظر آئے، یہ اولیاء کرام کی تبلیغ کا نتیجہ ہے یا امام حسین رضی اللہ عنہ کی تمنا کا نتیجہ ہے. یہ تمنا حسین ہے. حسین رضی اللہ عنہ تمنا تھی ہندوستان جا کے تبلیغ کرنے کی. وہ حسین رضی اللہ عنہ تمنا پوری ہوئی، اولیاء کرام آگے جب تبلیغ کیے، اس کے بعد ہجرت ہوئی. یہ واحد زمین ہے، سرزمین پاکستان ہے، مکہ سے جنوب کی ہجرت ہو رہی ہے، تو تمنا حسین کو پورا کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی تمنا کو پورا کرنا ہے. ہر نماز میں تحیات میں پڑھنے والے سلام کو، اس صلوات کو جس کو قرآن نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس کے جواب میں مومن کیا کہہ رہا ہے؟ کہا نا قرآن نے آپ سے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو مومن اس سے کیا جواب دے رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اللہ اکبر، واصحابہ، تو آل اصحاب محمد
یہ سب روحانیت ہے. یہ روحانی انقلاب لائے، ان مادی طاقتوں کو ختم کیا، ان شیطانی قوتوں کا خاتمہ کیا، اس جنود ابلیس کا خاتمہ کیا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کو، اس زمین اور آسمان میں اللہ کے لشکر کو متحد کیا، اللہ کے سپاہیوں کو متحد کیا، اللہ کی فوج کو متحد کیا، اور اس زمین پہ وہ اتحاد قائم کی جس کی مثال جو نہیں ملتی، جو مدینہ منورہ میں اصحاب کرام نے کی. برادران اسلام، آج اسلام کی نشاط ثانیہ میں آج یوم عاشور آپ سے متقاضی ہے، آج تمنا حسین آپ سے متقاضی ہے، آج شہادت حسین آپ سے متقاضی ہے، آج اس ملک الجبریہ کا خاتمہ ہونے والا ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا، آپ دیکھتے ہیں یا مطلع الفجر بات کیا ہوتی ہے، جب سورج کا روشنی آنے سے پہلے کس طریقے سے جو ہے نا وہ ماحول بن جاتا ہے، فضائیں بتاتی ہے سورج نکلنے والا ہے، بہار کے آنے سے پہلے فضائیں بتاتی ہے، خزان کے آنے سے پہلے فضائیں بتاتی ہیں. تو ارے اس زمین پر دین کو قائم ہونے کی جو نشانیاں ہیں، جو قرب قیامت کی، وہ تمام تر پوری ہو چکی، تمام تر نشانیاں پوری ہو چکی. اب امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس سیاہ سنی کے ان تفریق سے ختم کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کو، جو شہادت حسین ہے، جو تمنا حسین ہے، ہندوستان کو مسلمان کرنا. امام حسین رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی ہندوستان میں تبلیغ کرنا. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، اس جگہ پر جو ہے پھر دوبارہ اس زمین کو فردوس بنانا ہے. عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 33واں درس ہے جس کے اندر ہم سازشوں کی طرف آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جو عشرے کے سلسلے کا جو درس چلے گا، اس میں سازشوں کو بھی اشکارا کریں گے، کیونکہ درس کا سلسلہ بہت محدود رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس کو سنیں اور اس سلسلے کو آگے امت تک پہنچے. میری درخواست ہے سب سے، امت مسلمہ سے میری اپیل ہے، فرقہ پرستی سے ہٹ کر، سیاست سے ہٹ کر، تکفیر سے ہٹ کر، میرے تیرے لیڈر سے ہٹ کر، ارے ہم سب کے لیڈر تو محمد مصطفیٰ ہے. ارے جس کو لیڈر کو آدم علیہ السلام نے بھی تسلیم کیا کہ عرش معلیٰ پہ کلمہ لکھا ہے، اللہ سے فرماتے کہ اس تیرے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہوا ہے اس کے صدقے. تو ارے لیڈر تو اس زمین پہ کائنات پہ ایک ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے. اسی لیڈر کی لیڈری کو اصحاب کرام نے منوایا، اسی لیڈر کی لیڈری کو ہر مسلمان نے منوایا. اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبارک وسلم وما علینا الا البلاغ المبین.